رات 1:40 انگلینڈ کا ایک سنسان انڈسٹریل ایریا گریز ایکسس۔ اس ایریا میں ایک ٹرک کھڑا ہے۔ ڈرائیور دروازہ کھولنے کے لیے نیچے اترا۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ٹرک کے کنٹینر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ٹرک کے اندر 39 لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو ٹرک کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ برطانیہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ لوگ یہاں کے لوکل نہیں لگتے۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ لوگ ویتنام کے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں میں 31 مرد اور 8 عورتیں تھیں۔ یہ سب یوکے میں اپنے خواب پورے کرنے آئے تھے۔ یہ سب ویتنام کے چھوٹے سے قصبے کے رہائشی تھے۔ یہ سب انگلینڈ غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے تھے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ اس گروپ میں ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام فام تھی ٹرے تھا۔ یہ 26 سالہ لڑکی ویتنام سے انگلینڈ میں بیوٹیشین کا کام کرنے آئی تھی۔ گھر والوں نے بڑی مشکل سے اس کے سفر کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی بیٹی کو انگلینڈ اپنے خواب پورے کرنے نہیں بلکہ موت کی وادی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی زندگی کا سب سے رسکی کام کرنے والے تھے۔ یہ سب غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگا کر انگلینڈ جانا چاہتے تھے۔ آنے والے خطوں سے انجان ان سب نے اپنا سفر شروع کیا۔ 22 اکتوبر 2019 فرانس کے ایک علاقے میں ایک ٹیکسی آتی ہے۔ ساتھ ہی ہیریسن نامی شخص ریفریجریٹڈ ٹرک کے ساتھ آتا ہے۔ یہ سب لوگوں کو ٹیکسی سے نکال کر ایک ایک کر کے ٹرک میں سوار کرتے ہیں۔ جب لوگ اندر جاتے ہیں تو ٹرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ٹرک جس کا ٹیمپریچر 21 ڈگری تھا۔ یہ ٹرک چیزیں ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس میں انسان ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے۔ جب یہ ٹرک انگلینڈ پہنچا تو موریسی نامی شخص اس ٹرک کو ریسیو کرتا ہے۔ موریسی اپنی روٹین کے مطابق ٹرک کو دیکھ رہا ہے جیسے کمپنی کی طرف سے اس کو انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ رات 1:40 ایسٹ انگلینڈ ایمبولینس سروس کو ایک کال آتی ہے۔ کال اٹینڈ کرنے پر ایک گھبرایا ہوا شخص کہتا ہے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، یہاں 39 لاشیں ہیں۔ کال کرنے والا شخص وہی ہے جس نے اس ٹرک کو ریسیو کیا تھا، موریسی۔ جب پولیس پہنچی تو وہ بھی حیران تھی۔ پور فلیٹ کی بندرگاہ کو بند کر دیا گیا اور انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی۔ CCTV فوٹیج دیکھنے پر یہ لگ رہا تھا کہ موریسی ان سب سے انجان تھا۔ وہ تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ان سب لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ انگلینڈ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی ٹھنڈ، آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے مر گئے۔ 39 لوگ ایک ٹرک کے اندر مر گئے جسے انگلینڈ کی ایجنسیز پر پریشر تھا۔ ان سب لوگوں کو انگلینڈ مزدوری کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اسمگلرز کی لالچ کی وجہ سے یہ سب مارے گئے۔ جب پولیس نے ان لوگوں کو ڈیٹا چیک کیا تو پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے یہ لوگ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے آخری میسیجز یہ تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ماں یہاں سانس نہیں لے پا رہا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ اور کسی کے یہ الفاظ تھے کہ یہاں ہوا نہیں آ رہی۔ یہ سب وہ میسیجز تھے جسے سب کو آئیڈیا ہوا مرنے سے پہلے یہ سب کتنی تکلیف میں تھے۔ ٹرک کے مالک لوری کیپ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ لوری کیپ سے انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے بتایا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹرک میں آکسیجن کی کمی ہے تو میں نے ڈرائیور سے ان سب کو آکسیجن دینے کو کہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب لوگ مارے جا چکے تھے۔ لوری کیپ کا نیٹ ورک پکڑنے کے لیے پولیس تیاری کر رہی تھی۔ پولیس کو پتہ چلا کہ یہ نیٹ ورک ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت کام کر رہا ہے جو کہ بلغاریہ میں رجسٹرڈ ہے۔ بلغاریان اتھارٹیز نے بتایا کہ کمپنی آئرش ہے جس کو آئرش لوگ چلا رہے ہیں۔ انگلینڈ پولیس نے آئرلینڈ سے رابطہ کیا اس کیس میں مدد مانگی۔ آئرلینڈ ایجنسیز نے رپورٹ کیا کہ جب یہ ٹرک بیلجیم سے آئرلینڈ لایا گیا تو آئرلینڈ میں ان کو مقامات پر خفیہ طریقے سے رکھا گیا تھا۔ آئرلینڈ ایجنسیز نے یہ سب ڈیٹیلز
انگلینڈ کو بتا دی۔ 25 اکتوبر 2019 پولیس نے ایک مرد اور ایک عورت کو چیز فائر سے گرفتار کیا۔ اسٹینسٹیڈ ایئرپورٹ سے بھی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ آئرش پولیس نے بتایا ایک 20 سالہ لڑکے کو اس نیٹ ورک کے ساتھ تعلق پر گرفتار کیا گیا اور اسے UK پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان سے انویسٹیگیشن ہوئی تو پولیس کو کچھ کلو ملے۔ 29 اکتوبر کو UK پولیس نے ایسٹ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے۔ ان میں سے ایک بھائی لوری کیپ پہلے سے ہی اریسٹ تھا۔ اس کا دوسرا بھائی 20 اپریل 2020 آئرلینڈ سے گرفتار ہوا۔ ان دونوں پر غیر قانونی انسانی اسمگلنگ اور 39 لوگوں کے قتل کا الزام تھا۔ 4 نومبر کو ویتنام پولیس نے بھی اس اسمگلنگ میں ملوث 8 لوگوں کو گرفتار کیا۔ یہ لوگ معصوم لوگوں کو الیگلی ویتنام سے UK بھیج رہے تھے۔ ان سب لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تمام ثبوت اور انویسٹیگیشن رپورٹ دیکھی۔ ان کو اسمگلنگ اور قتل کے جرم میں بھاری سزائیں سنائی گئیں، لیکن یہ کیس تو ختم ہو گیا۔ لیکن کتنے ہی ایسے کیس جن کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے، کتنے ہی ایسے ٹرکس جو کبھی کسی کو ملے ہی نہیں۔